نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مولانا عبد الاکبر چترالی کے پیش کیے گئے بل کو، جس میں توہین صحابہ، توہین اہل بیت کو منظور کیا گیا اور اس پہلی سزا کے اندر ترمیم کی گئی کہ 3 سال نہیں بلکہ کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دی جائے گی اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرتا ہے۔ ہم اس بل کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں چند گزارشات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ توہین کا تعین کیسے کیا جائے، آیا یہ بات توہین ہے یا نہیں؟ ما قبل کی کتابوں میں جو اہل سنت کے ہاں کتب ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بیان کرنے کے حوالے سے اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے، ظاہر ہے وہ جو راسخ فی العلم لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ تو کلاس روم میں طلباء کو پڑھاتے ہوئے بھی بڑا ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں تاکہ ہمارے اس بیان کی وجہ سے کوئی ہیجانی کیفیت پیدا نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگ عامی ہوتے ہیں اور وہ کتاب تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور آج کل جب کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو بے شمار لوگ ان کتابوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ان کتابوں میں جو روایات لکھی ہوئی ملتی ہیں، ایک طالب علم آدمی یا کوئی ایسا خطیب جو اس روایت کو بیان کر دیتا ہے یا طالب علم سوال کرتا ہے اور وہ کسی ذریعے سے سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے، اور اس بنیاد پر ہیجانی کیفیت بپا کر کے ملک کے اندر کشیدگی کو فروغ دینا اور پھر اس کے نتیجے میں ملک میں بدامنی پیدا ہو جائے، افراتفری کا ملک شکار ہو جائے، یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہو سکتا۔ ما قبل میں لکھی ہوئی کتاب کے اندر جو چیز ہے، یعنی وہ کتابیں ظاہر ہے کہ بہت ساری کتابوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے عصر میں یا ہمارے عصر کے قریب کی کتابیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی بخاری سے کوئی روایت بیان کرے یا کوئی آدمی مسلم سے روایت کرے بیان یا کسی اور کتاب سے، مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، غالباً جن کا تعلق لاہور سے تھا، اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے عظیم المرتبت صحابی خلیفہ راشد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جن کے متعلق فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اس عظیم المرتبت شخصیت کے باب میں انہوں نے کچھ ایسی روایت بیان کی کہ جس کا تعلق شراب سے تھا، اس کے نتیجے میں ملک میں فتنہ اور فساد بپا ہوا، احتجاج ہوئے، تو کیا ہم ان محترم ڈاکٹر صاحب کو گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، گستاخ مولا علی ڈکلیئر کریں گے؟ انہوں نے تو کسی کتاب سے روایت بیان کی۔ اب ظاہر ہے ناظرین کہ یہ علم بہت کم لوگ رکھتے ہیں کہ یہ روایت بیان کرنی ہے نہیں، کیونکہ بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جو موضوع ہوتی ہیں، لیکن ان موضوع روایات کی بنیاد پر بعض لوگ بات کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ ابھی حالیہ دنوں میں حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے ایک محفل تھی، اس محفل میں بھی حاضر ہوا۔ تو ایک صاحب جو ظاہر ہے کہ درس نظامیہ نہیں پڑھے ہوئے، لیکن وہ علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، کہنے لگے انا مدینۃ العلم والیون بابوا، یہ حدیث ہے، اور پھر کہنے لگے کہ یہ پوری حدیث نہیں ہے، آؤ میں تمہیں پوری سناتا ہوں۔ اچھا، ہم بھی متوجہ ہوئے، طالب علم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ وہ پوری کیا سنائیں گے۔ کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی و ابا بکر اساس ہوا و عمر جدار ہوا، وہ جو پوری روایت ہے، یہ پوری روایت ہے اور یہ ہے۔ اب جب محفل، ظاہر ہے کہ یہ محفل کے آداب کے خلاف ہوتا ہے کہ آدمی اسی دوران ان کو ٹوکے روکے، تو محفل جب ختم ہو گئی تو میں نے ان حضرت سے کہا کہ یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ میں نے کہا آج تو کل مشکل نہیں، آپ نے بیان کی تو آپ مجھے حوالہ عطا فرما دیں، یہ سب میں ان کے کان میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا جی یہ موضوع ہے، اور موضوع روایت کا بیان کرنا حرام ہے، اشد حرام ہے۔ یہ اسماعیل اشتر آبادی نے بیان کی تھی، لوگوں نے اس سے حوالہ مانگا، اس نے کہا کل دوں گا، وہ کل آج تک نہیں آئی۔ یہ حدیث، جو حدیث پر جرح کرنے والے علماء اسماء الرجال ہیں، انہوں نے اسے موضوع قرار دیا ہے، اور یہ کسی جہت سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا۔ اب یہ بات میری ان سے اس باب میں ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ میری باتیں انہوں نے سن لی اور قبول کر لی۔ میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا اپنے احباب کے ساتھ۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ میزبان سے یہ کہنے لگے کہ جناب یہ صاحب جنہوں نے یہ بات کی ہے یہ رافضی ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر ہم علمی بات کریں تو ہمیں رافضی قرار دیں گے؟ بھائی رافضی کون ہوتا ہے؟ وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صبح و شام توہین کرنے والا، وہ شیخین پر تبرئے کرنے والا، استغفر اللہ الیاذ باللہ، کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جماعت کے یہ عظیم المرتبت لوگ، اور خاص طور پر شیخین، ان کے حوالے سے کوئی بات، کسی بات کا تصور کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قانون بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے تعین کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی جائے علماء کی سربراہی میں، اور اس میں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی لوگ رکھیں۔ لیکن مجھے یہ، میں اس پر انشاءاللہ کبھی پھر کلام کروں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا دیگر جو علماء ہوتے ہیں جو حکومت کے قریب ہوتے ہیں، جو عہدے لیتے ہیں، کیا ان کی بات بھی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ حکمرانوں کے دروازوں پر پہنچتے ہیں۔ مدارس کے وہ علماء جو درس نظامیہ پڑھاتے ہیں، اور ان علماء کو جمع کیا جائے، اور جمع کر کے ان سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ بتائیے، تمام بغیر کسی تفریق کے تمام مسالک کے علماء کو جمع کیا جائے، اور جمع کر کے ایک جگہ پر ان سے کہا جائے کہ بھائی صاحب یہ بات اگر کوئی کرے گا حضرات صحابہ کے بارے میں تو یہ توہین ہوگی۔ اور باقاعدہ اس حوالے سے اگر ہماری حکومت سنجیدہ ہے، صرف قانون پاس کرنا کمال نہیں ہے، اگر حکومت ہماری سنجیدہ ہے وہ بھی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ تمام ادارے اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر تمام مسالک کے علماء کو جمع کیا جائے، جمع کر کے وہ جو صحیح علماء ہیں، جو باقاعدہ مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو علم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کو جمع کر کے ان سے پوچھا جائے، اور وہ کسی بات پر اتفاق کر لیں، یا اکثریت ایک بات کو اختیار کر لے کہ جناب یہ والی بات اہل بیت کے حوالے سے کہی جائے گی تو یہ توہین ہوگی، یا پھر ہماری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ تمام تر چیزیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کوئی روایت بیان کر رہا ہو اور اس روایت کی بنیاد پر جناب اس کے خلاف ایف آئی آریں شروع ہو جائیں، یا اسے جو ہے نا وہ قتل کی دھمکیاں دے دی جائیں، اور پھر کوئی آدمی جذبات میں آ کر قتل کر دے اور کہے کہ جناب اس نے توہین صحابہ کی تھی یا توہین اہل بیت کی تھی، اس نے مولا علی کو گالی دی تھی، حالانکہ وہ گالی نہیں ہوگی، اس نے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے تو لہٰذا یہ توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ سوچنا اور سمجھنا ہے، اور سوچ اور سمجھ کر باضابطہ اہل علم کو بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک قانون ہے، قانون کی ہم تحسین کرتے ہیں، لیکن قانون پر عمل کون کروائے گا؟
کیا یہ پاکستان کی ججز، یہ والی انتظامیہ، یہ وکلاء، یہ ہم کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں ہر چیز سستے داموں مل جاتی ہے اور لوگ انصاف بھی خرید لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا، اور بیٹھ کر جس طرح قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی میں 342 کا ایوان ہے، وہ پاکستان بھر سے اسی اسمبلی کے اندر 342 لوگوں کو جمع کر لو، علماء کو، اور وہ جو راسخ فی العلم لوگ ہوں ان سے پوچھ کر ایک فیصلہ کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد قانون سازی، آپ 50 سال قید رکھیں، آپ اس پر جو چاہیں سزا رکھیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس باب میں باقاعدہ سنجیدگی کی شدید ترین ضرورت ہے۔ جب تک ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے تو یہ مسائل جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔